کی بالکل درست ہے۔ جماعت احمدیہ میں دہریت کا مطلب دوسری دنیا میں جو مطلب پایا جاتا ہے مفہوم اس سے بالکل الگ ہے۔ ان کا تو آپ دیکھ لیجئے، خلیفہ جو خدا بناتا ہے وہ خلافت کمیٹی بنا رہی ہوتی ہے۔ خلافت کمیٹی وہ بھی مین میڈ انسانوں کی چنی جاتی ہے، مل کے نظام جب ان کی چنی ہوئی محدود لوگوں کی وہ خلیفہ بناتے ہیں، اور خدا نام خدا کا نام مطلب ہر وہ کام جو آپ خود کرتے ہیں خدا کے نام پہ لگا کے پھر اس سے بٹورتے ہیں، چندے بھی اس سے بٹورتے ہیں، مفادات بھی اس سے بٹورتے ہیں، اپنے جتنے ان کے جو ہوتے ہیں ان سے ذاتی مفادات ہوتے ہیں وہاں سے بٹورتے ہیں۔ اب اپنے لیے آپ کی جو چیزیں حلال ہیں وہ دنیا کے لیے حرام ہے، وہی عقیدت مند اگر وہ چیزیں مانگے تو وہ دہریہ ہے، لیکن اگر آپ خود مانگ رہے ہیں تو آپ صحیح ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیجئے یہ چند اوپر کہہ رہے ہیں، ایک اور ٹاپک جس پہ پھر کبھی بحث ہوگی، بڑا وہ بھی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ یہ مال جو ہے اللہ جو آپ کے لیے دنیا کے ساتھ جو ہے کوئی مومن جو ہے وہ دنیا اور دین کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا تعلق نہیں، مال کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا بھائی؟ آپ کے خلیفے 16 18 آف شور کمپنیاں جیب میں رکھ کے وہ ڈریس خلیفے کی پگڑ پہن کے بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کے تمام جو ہیں چندے بھتے تمام لے کے مردوں کو آپ لوگ باہر سڑک پہ رکھ کے ان کے پیسے لیے بنا قبروں میں نہیں ڈالتے، آپ لوگ رہ سکتے ہو، خدائی جماعت کہلا سکتے ہو، لیکن دنیا کو حق نہیں ہے کہ وہ مال کے نام پہ کچھ کرے۔ آپ ذرا مال کے نام پہ اپنی ایک سانس لے کے دکھا دو، آپ کے گھوڑوں کے استبل اور وہ تمام چیزیں بغیر مال کے بنی ہیں کہ اللہ کے نام پہ بنی ہیں؟ مطلب آپ اللہ کے نام پہ جو آپ لوگوں نے دھندا شروع کیا ہوا ہے وہ فل چل رہا ہے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، لیکن دنیا کو کہنا ہے ہم نے کہ مال پہ مت آئے، کیونکہ اگر وہ مال پہ آ گئی تو ہمارا دھندا چھوٹ جائے گا نا، تو ہم نے اس کو دنیا سے ہٹاتے رہنا ہے۔ اپنے عقیدت مندوں کو ہر ممکن کہنا ہے مال پہ نہ آئے، ان کا مال اپنے جیب میں ڈالنا ہے۔ تو یہ ان کا مطلب ان کا وہ مطلب وہ ہے جو ان کے اپنے مفاد کے لیے ہو۔ ان کی دہریت کا مطلب ہی نرالا ہے، ان کا اپنا ہی مفہوم ہے ہر دوسرے مفہوم کی طرح۔ جی احمد بھائی، ان کا مقصد تو قوم کو ڈرا کے رکھنا ہے نا، ہر ممکن ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، بلیک میل کرنا ہے۔ تو اس لیے ان کے موضوعات ایسے ہی ہوتے ہیں، دہریت سے ڈراؤ، حالانکہ دہریت سے ڈراؤ، انکار سے ڈراؤ، شیطان سے ڈراؤ، یہ ڈرا ڈرا کے تو ان لوگوں نے اپنے کوٹھی بنگلے، اپنی آف شور کمپنیاں، گھوڑوں کے استبل بنا لیے۔ تو اگر وہ ڈرانے والی چیزیں نہ ہوتی تو ان کے کوٹھی بنگلے یہ استبل آف شور کمپنیاں بنتی؟ دیکھیں ذرا، یہ بھی تو ٹرک ہے نا، یہ مطلب یہ ٹرک تو ہے، یہ اسی کے بل پہ تو ان کی کمپنیاں بن رہی ہیں، آف شور کمپنیاں۔ ہمیں ان سے دور رکھیں گے تو ان کے بینک بیلنس بنیں گے نا۔ تو یہی بات تو عقیدت مندوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ڈرا رہے ہیں آپ کو، اپنی بھر رہے ہیں بینک بیلنس، تو بھئی آپ بھی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، آپ کا مال ان کے بینک بھر رہا ہے، آپ کا خوف ہے جو ان کو طاقتور کر رہا ہے۔ تو یہ جو جس طرح وہ ابراہیم لنکن نے کہا تھا نا کہ اٹھو غلاموں، وہ تمہیں صرف اسی لیے بڑے نظر آتے ہیں کہ تم سجدے میں پڑے ہو، تم جب سجدے سے اٹھو گے تو ان کے قد خود بخود زمین پہ آ جائیں گے۔ چندوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یا اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، تو جو لوگ مسلمان ہیں وہ چندوں کے طور پہ اس کو دیتے ہیں، چندہ کہتے ہیں ٹیکس کو۔ لیکن جب یہ جو مرزا مسرور صاحب کے پاس کوئی ملک ہی نہیں ہے تو وہ اپنی عوام سے چندے کیوں لے رہے ہیں، اور ان کا کیا مطلب کہ ہر ملک میں جو عوام بیٹھی ہوئی ہے احمدی، ان کو اپنے ملکوں کی طرف سے سارے فائدے مل رہے ہیں۔ تو یہ جب چندہ لیتے ہیں تو اس چندوں کا کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی شریعہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ملک نہیں ہے، نہ ہی کسی رفاہی ادارے پر لگ رہا ہے، نہ ہی کسی فلاحی بہبود اور یا کسی بھی انسانیت کے کام پر کوئی چندہ ان کا نہیں کام کر رہا۔ آئے دن ایڈیشن چینج ہوتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، اس کو وہاں دور دور علاقوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور پھر وہ سیدھی ریسائیکل ہو جاتی ہیں، اور پریس ان کے ویسے بند ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ جو کتابیں سی ہیں جن کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں ان کو وہ کتابی کیڑے چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اور ہر سال یا دوسرے تیسرے سال نیا ایڈیشن چھاپتے ہیں، جسٹ ان کو لوگوں کو اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم اتنی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اتنا ہم نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں جماعت کا۔ اور ہر سال وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو اٹھا کر ریسائیکل بن میں جاتے ہیں سارے کے ساری کتابیں بھی۔ ریسنٹلی جب میں نے دیکھا تھا تو وہ ان کا تھا، اس کو ایک
انہوں نے ان کی ایک کتاب تھی جو بالکل ایک نیا ایڈیشن، اس کے اندر غلطیاں دیکھیں اور اس کو دوبارہ سے چھاپنے کے لیے قادیان بھیجا گیا کہ وہاں سے نیو ایڈیشن چھپ کے آئے گا۔ ان کا فقہ احمدیہ اور باقی تمام فقہ احمدیہ کو انہوں نے ریسائیکل کر دیا، اور کتنا پیسہ ضائع کیا۔ اور جب نیا فقہ احمدیہ آیا اس میں کوئی صرف ایک یا دو پیجز پر وہ ایڈیشن جو سا نیا تھا اس میں چینجنگ تھی، باقی وہی کا وہی تھا۔ تو یہ اس طرح سے چندے کا ضیاع کرتے ہیں۔ جی، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، ان کے ساتھ اگر آپ نے کبھی کیا کہتے ہیں نظریات کا تبادلہ کیا ہو، خیالات کا تبادلہ کیا ہو، تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ وہ خود دہریہ خیالات رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اندازہ ہوا کہ نہ تو وہ خدا کے وجود پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے وجود پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، وہ ہر اس چیز پہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر جلسے اجلاس میں بھی چلے جاتے ہیں، اور ہر جگہ وہ جا کے ہاتھ چوم بھی لیتے ہیں اور چندے بھی بھاری بھرکم دے دیتے ہیں، لیکن اندر سے دل و دماغ سے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں، جس کو دہریانہ خیالات کہتے ہیں، وہ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی اور بہت بڑا انکشاف تھا کہ ہر سوچنے والا بندہ جو ہے وہاں پہ وہ اندر ہی اندر کافی مذہب سے بیزار اور دور ہٹ چکا ہوا ہے۔ اور اس بات کا انالیسس کیا جائے تو اس کی وجہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں، یعنی جو بھی آئے تھے یہاں، وہ اس کو ایک طرح سے اسلام کا لیٹسٹ ورژن سمجھ کے آئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ مسیح موعود یا مہدی موعود کے آ جانے کے بعد یہ جماعت جو ہے یہ دنیا پہ غلبہ پالے گی، اور قرآن پاک میں وہ جو وعدہ ہے کہ ایک دفعہ اور دین اسلام غالب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی ساری آیات کو ملا جلا کے جو انہوں نے مفہوم نکالا تھا، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ غلبہ شاید احمدیت کے ذریعے ممکن ہوگا۔ اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ بھی اخلاقی اور روحانی ایمانی معیار سے نیچے گر گئی، اور اس طرح کا وہ جو ایک امیدیں ہوتی ہیں وہ دم توڑ گئی لوگوں کی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی وہی اخلاقی انحطاط ہے، وہی ایمانی انحطاط ہے، وہی روحانی انحطاط ہے جو باقی سارے عالم اسلام میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ لیٹسٹ ورژن بھی اتنی جلدی اس قسم کے انحطاط کا شکار ہو گیا ہے تو آئندہ کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ مذہب وذہب، اور پھر آہستہ آہستہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، ویسٹرن کنٹریز کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے، بلکہ ہر مذہب ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے لگا، پھر ہر طرح کے خیالات جو تھے وہ ایکسچینج ہونے لگے، تو جس سے لوگوں کو لگا کہ شاید آئندہ کا زمانہ جو ہے وہ مذہب کا زمانہ ہے ہی نہیں۔ تو احمدیوں کو سب سے زیادہ دھچکا اس وجہ سے لگا کہ وہ اس کو ایک لیٹسٹ ورژن سمجھ رہے تھے، لیکن جب اپنے ہی آس پاس انہوں نے لوگوں کو اسی مردار دنیا کے لیے مرتے اور اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو رونتے، اور عہدوں کے حصول کے لیے، مال کے حصول کے لیے اور دنیاوی منفعت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے دیکھا، تو وہ بیچارے بہت ڈس ہارٹیڈ ہوئے، اور مذہب کا وہ جو ایک محبت اور ایک لگن اور ایک چاؤ ان کے دل میں تھا وہ کہیں پرواز کر گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جلسہ سالانہ کینیڈا کے موقع پر اگر تقریر کا یہ ٹاپک رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکر ہیں یا جماعت کی جو بھی اشرافیہ ہے، ان کو اندر سے اچھی طرح احساس ہے
کہ لوگ جماعت کے ساتھ جو منسلک ہیں وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنے خونی تعلقات کی وجہ سے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے، اور ایک عادت کی وجہ سے، اور ایک کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے منسلک ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کے اندر جو دہریہ خیالات ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں، اور مذہب سے وہ بیزار ہو چکے ہیں، کیونکہ جماعت نے تھرو آؤٹ بجائے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پہ، توحید پہ زور دینے کی بجائے خلافت کے ساتھ اطاعت اور محبت اور عقیدت اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا۔ تو جب اصل جو چیز اہمیت کی حامل ہے اس کی بجائے ایک ڈمی نظریہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ٹھوس دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈمی نظریہ ہوتا ہے اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے، تو لیکن چونکہ میجورٹی جو ہے وہ مقابل آنا نہیں پسند کرتی اور کمفرٹ زون کو چھوڑنا پسند نہیں کرتی، لہٰذا وہ اندر ہی اندر پرے ہو جاتے ہیں، اور لیکن ان کو ان کی جو زندگی کا سوشل ایسپیکٹ ہے جس میں فیملی، خاندان، برادری اور رشتے ناطے آ جاتے ہیں، اس کو بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کو چھوڑ کے پھر انسان ویسے بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو جو سرکردہ افراد ہیں وہ اس ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانچتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ شدت سے مذہب سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، اور مختلف طرح کی جو پابندیاں ایک مذہب کی ایک تو کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اور ایک جو گروہ ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پہ پیدا ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پابندیاں مزید بنا لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں باندھی کے آگے باندھی، منہ دیکھے نہ آندھی، یعنی کہ وہ گروہ جو ہے وہ مزید اپنی طرف سے وہ دائرہ جو ہے اس کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نئی نسل جو ہے جس نے ویسٹ کے آزاد ماحول میں آنکھ کھولی ہے، وہاں پرورش پائی ہے، ان کو جب قدم قدم پہ یہ پابندیاں تنگ کرتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی اب آپ شادی یہاں نہیں کر سکتے، آپ کو شادی یہاں کرنی ہے، آپ یہ کام یوں نہیں کر سکتے، آپ کو اس طرح سے ایک اپنا امیج پورٹری کرنا ہے مذہبی قسم کا، تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں، اور اندر ہی اندر وہ دہریہ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اور بھی کوئی چیز انہیں اپیل نہیں کرتی۔ تو یہ ٹاپک رکھنے کا میں سمجھتی ہوں کہ مقصد اپنی آئندہ نسلوں کی فکر ہے اور ان کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش ہے، جو کہ کافی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ یہ بالکل، یہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ اہل تشیع، یہ ان سے بڑی مماثلت ہے اس والے اس موضوع پہ۔ میرا ایک زمانے سے جو ہے اہل تشیع والے جو ہیں احباب، ان کے ساتھ ایک مختلف معاملات میں ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے، اور ابھی بڑے اچھی دوستیاں بھی ہیں، بڑے اچھے مطلب تعلقات ہیں۔ یہاں پہ میں اس کی بات نہیں کر رہی کسی طرح، میں صرف اس موضوع کی بات کر رہی ہوں۔ اب میرے لیے بڑی حیران کن بات ہوتی تھی کہ وہ سارا سال جو ہے نا ان سے گفتگو ایسے اوپن، مطلب کریٹیکل تھنکنگ سے میرے مطلب ہر موضوع پہ ہوتی تھی، مطلب اللہ کے موضوع کو بھی انہوں نے نیچے اللہ میاں کو بھی لتاڑ دینا، انہوں نے نبی اور رسولوں کو ہر چیز پہ بات کرنی، لیکن جہاں پہ بات آنی ہے حسین کی، حسینیت کی، وہ ایک دم سے ان کے اندر سے ایک نا طالبان برآمد ہوتا تھا۔ یہ میرے لیے بڑا ایک نا بڑا میں نے غور سے اس چیز پہ میں نے دیکھا، اور ایگزیکٹ ہو بہو یہی نقطہ جو ہے نا آپ کو یہاں فٹ آئے گا۔ ان میں ہر وہ چیز آپ کو بھی، ان کا بھی جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، میں عام شیعہ کی بات نہیں کر رہی، عام اہل تشیع کی نہیں کر رہی، میں انٹلیکچوئل جو اہل تشیع کا طبقہ ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ وہاں پہ آپ کو ہر موضوع پہ ملیں گی گفتگو کرنے کے، ہر موضوع پہ آپ کر سکتے ہیں اوپن اور کمفرٹیبل ہو کے، بالکل اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے،
لیکن آپ محرم کو نہیں ٹچ کر سکتے. محرم کو ٹچ کریں گے حسن حسین پہ آئیں گے، ساتھ ہی ان کے اندر سے طالبان برآمد ہوں گے. یہ ان کا جو ہے نا ایک باؤنڈری، ان کی لائن یہ ہے. اسی طرح جماعت احمدیہ کی ہے. آپ ہر موضوع پہ لتاڑیں، ہر موضوع پہ گفتگو کریں، دنیا بھر کو ذلیل کریں، کسی موضوع پہ گفتگو کریں، ان کے بھی انٹلیکچوئل ایسے ہی ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے مرزا خاندان کی، خلافت کی، تو بس ٹھیک ہے، ان کا بھی حسن حسین جو ہے یہاں پہ خلافت کا روپ دھار لیتا ہے، اور ان کے اندر سے جو ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے ایک طرح سے وہی طالبان. تو یہ بڑا ایک نا جس طرح ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے نا، انہوں نے ایک آپ نے ٹائم بم، یہ اس کی جو دوسری ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ٹائم بم کو ٹریگر کیا ہوا ہے نا، یہ ان لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹائم بم بنائے ہوئے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ یہ کتنے انٹلیکچوئل بن جائیں، پڑھ لکھ جائیں، نکل جائیں اپنے زون سے، لیکن ان کا ٹریگر پوائنٹ وہی ہے. ہر احمدی کا بھی جو عقیدت مند ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل بن جائے، ٹریگر پوائنٹ سیم ہے، وہ وہی رہتا ہے، کیونکہ وہ ٹائم بم ہے. حقیقت یہ ہے، اور وہی اس وہاں سے ٹریگر کرتا ہے نا آپ کو. تو یہ انہوں نے جو اپنے ٹریگر پوائنٹس ہیں نا، یہ نہیں بدلتے، یہ حقیقت ہے. دکھائی دیتی ہے. جی جی بالکل بالکل. میں کہتی ہوں ہر ایک کا ایک مقام آ جاتا ہے جہاں اس کے پر جلنے لگتے ہیں، اس سے آگے نہیں وہ پرواز کر سکتا ہوتا نا. تو وہ جیسے کہ آپ نے ان کی مثال دی اہل تشیعوں کی، اسی طرح سے ان کا بھی ایک مقام ہے جہاں سے آگے سوال نہیں کر سکتے، پر جلنے لگتے ہیں. تو یہ ہر ایک جو گروہ ہے نا، اس کا ایک خاص جگہ ہے جہاں پہ جا کے ان کے پر جلنے لگتے ہیں. ویسے وہ کہیں گے جی ہم بالکل لیٹسٹ ورژن ہیں، ہم سے آپ کھلی بات کریں، ہم مولویوں کی طرح اور ہم فلاں کی طرح تنگ نظر نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. لیکن ایز سون ایز آپ خلافت پہ بات کرتے ہیں اور وہاں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں نظام میں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، تو بجائے شکر گزار ہونے کے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتی لیکن باہر دنیا اس کو محسوس کرتی ہے، تو اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں، ان پہ توجہ کریں اور اپنی بہتری کا سامان کریں، تو اس کے بجائے وہ آپ کے اوپر غصہ کرتے ہیں. ایک اور مجھے چندے سے بات یاد آئی کہ انہوں نے امریکہ سے افریقہ میں 3-4 ٹرک بھر کے آئے تھے کتابوں کے، جو 2-3 روم جو ان سے تھے اسٹوریج کے طور پہ اس میں اسٹور کی ہوئی تھیں افریقہ میں کتابیں. یہ چندے کا زیاد دیکھیں تو کافی عرصے تک وہ کتابیں بند رہی کمروں میں، اور بارشیں ہوئیں، نیری، آندھی طوفان، سب مطلب کہ موسموں میں سے وہ گزریں. پھر اس کتابوں میں سے اسمیل آنی شروع ہوگی. پڑھتے تو ہے نہیں ہے افریقہ والے، کہاں پر ان کی اردو کی کتابیں پڑھیں گے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کتابیں جلسے پہ باہر نکالی ہیں. تو وہ جو افریقن لوگ تھے وہ اپنی پوٹی صاف کر رہے تھے، ان کتابوں کا استعمال یہ کیا کہ ان سے انہوں نے اپنی پوٹی صاف کی. تو یہ رزلٹ نکلا چندے کا استعمال. یہ کیا مطلب ہوا کہ جب نئی نسل پیدا ہوئی اور انہوں نے دہریت کی طرف جانا شروع کیا اور احمدیت سے منہ موڑا، تو والدین کو تب انکشافات ہوئے کہ دہریت کیا ہے. ان کو پہلے سے نہیں پتہ تھے کہ مذہب اور دہریت میں کیا فرق ہے. نئی نسل تو آبویسلی کہ وہ انسان کی جو ارتقائی لحاظ سے ایک اچھے طرف ہی جا رہی ہے. جیسے ہماری اگلی نسل جو سی ہیں، میں ریئلی فخر محسوس کرتی ہوں اپنے بچوں پر کہ ہم کتنے پیچھے تھے ارتقائی لحاظ سے، اور وہ ہم سے بہت ہی آگے ہیں، اور مینرز میں بھی، مورل ویلیوز میں بھی، ہر لحاظ سے بہت ہی آگے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ انکشاف جتنے بھی ہیں، یہ بے ربطگیوں میں جو انکشافات آئے ہیں، یہ احمقانہ نہیں ہے. ان کو احمقوں کو احمقانہ لگ رہے ہیں، ورنہ یہ تو بہت ہی اچھے مطلب کہ نئی نسل کے جو پوائنٹس ہیں بہت اچھے ہیں ارتقائی لحاظ سے انسانیت کے لیے. تو آپ بھی تھوڑی سی اس بات پہ بحث کر دیں. اچھا، اس ٹاپک میں یہ جو انکشاف کا لفظ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنی نئی نسل میں کس طرح سے دہریت کے جو خیالات ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں، اور جس سے خطرہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ
उसी तरफ पूरे जोर शोर से माइल हो जाएं, तो लिहाजा ये भी एक टॉपिक आज के दौर में रखना चाहिए। तो ये जो इंकशाफ का लफ्ज़ है कि ये इस पर ये इंकशाफ हुआ है, तो हालांकि ये जो दहरियत का मामला है ये हमेशा से साइड बाय साइड मज़ाहिब के चल रहा है, लेकिन इंकशाफ का लफ्ज़ बताता है कि उन्होंने लीड किया है कि वेस्ट में आने के जहाँ माली लिहाज से बहुत से फ़वाइद हुए हैं, वहाँ इल्मी लिहाज से और ईमानी लिहाज से बहुत से नुकसानात हुए हैं, जिसमें एक ये भी है कि लोग इंसानों के बनाए हुए मज़ाहिब के तंग पिंजरे से जो इंसानों ने खुदा ने तो जो मज़ाहिब भेजे हैं वो भेजे हैं, लेकिन इंसानों ने जो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करके तंग पिंजरे बना दिए हैं, तो नौए इंसान उससे बाहर निकलने की जिद्दोजहद कर रही है। तो इसलिए ये इंकशाफ होने के बाद ये टॉपिक जो है वो रखा गया है। जी अर्शी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है। बल्कि ये इंकशाफात की बजाय इनको कहना चाहिए था तजर्बात जो इंकशाफात का रूप धार गए। ये ऐसे कहते तो वो ज़्यादा पावरफुल गेम होती और बिल्कुल हमें बिल्कुल हम पूरे जीपीएस की तरह पहुंच जाते रूट पे ना। तो ये इन्होंने इंकशाफ का लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे इनको बड़ा एक भयानक हुआ है, मतलब एकदम से उनके ऊपर कोई चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाती है ना जैसे। तो लेकिन ये मसला यहाँ पे ये है कि सिर्फ वेस्ट में ही नहीं, ईस्ट का भी यही हाल है। ईस्ट में भी कई इतने ऐसे जो मुरब्बी हैं, मेरे अपने रवाबत में हैं जो, और वो बाकायदा जो नई नस्ल के हैं जिनको ये वाकफीन नो कहते हैं। अब जितने भी हैं वो बेचारे मेरे मेरे साथ बाज़ ऐसे ताल्लुकात में आए कि मैं मतलब हिल के रह गई। इससे पहले मैं बहुत हद तक जो है मैं उनको और एंगल से देखती थी, लेकिन जब मैंने उनकी वो बातें सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़ाती तौर पे उनके साथ भी बहुत बड़ा हैंड हुआ है। क्योंकि उनको बेचारों को पैदा होने से पहले ही बलि चढ़ा दिया गया। किस लिए? वो अपने जो बुत बनाया हुआ है अपने खलीफे का, पगड़ उसकी आपने चरमों चरणों में आपने बहा दिया लहू हकूक का। और आपने वो नस्ल ही ऐसे पैदा की जिस तरह किसी मज़ार पे चढ़ाते हैं, किसी का चढ़ा देते हैं किसी की बलि। तो जब उनको पैदा आँख खोलने ही नहीं दी और उनको लगा दिया आपने ट्रक की बत्ती के पीछे कि जाओ अब खिलाफत की बत्ती के पीछे चलते रहो, उनके अंदर जो सोच बेदार होती है पढ़ने के बाद भी वो बेचारे तड़पते हैं। वो कहते हैं कि हम किधर जाएं, अब हमारी ज़िंदगियां बर्बाद हमारे वालिदैन ने कर दी। हमें जिस बत्ती के पीछे लगाया हमें नज़र आती ही है कि वो बत्ती जो है ना उसका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन हमारे पास और स्किल क्या है, क्या एबिलिटी है, हम किधर जाएं? हमारे पास है दुनिया का कोई और स्किल? इन्होंने तो उनको मारा है। इसे कहते हैं इंसान का लहू करना। ये जो हम आम फहम में जिसको कत्ल कहते हैं, आज के दौर में कत्ल का मफहूम बदल गया है। अकायद की आप इसकी चार दीवारी में आए तो मफहूम बदल जाते हैं। क्योंकि अब वो कत्ल वो नहीं है कि आप गर्दनें उतार दो, वो तो बड़ा इजी काम है भाई, इंसान गया, कहानी ख़त्म, जान छूटी उसकी दुनिया से। लेकिन जब आप जीते जी किसी को मारते हैं उसके हकूक लेके, उसकी तमाम हका उसकी जो छीन के उसकी एबिलिटीज़ लेके, उसकी शख्सियतों को मसख करके, ये है वो लहू जो कभी माफ नहीं होगा। ये दर हकीकत ये लहू है। इसका मफहूम सोचिए ज़रा, आप जीते जागते इंसान को आपने कठपुतली बना दिया अपने अकीदे के मज़ार के लिए और उसकी तमाम सलाहियतें सल्ब कर लीं। तो अब उनके अंदर जो वो जो चीज़ें तकलीफ़ होती है, शिद्दत होती है, वो सोचते हैं इन चीज़ों पे, तो उनकी इनहराफ के साथ साथ उनमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि वो मज़हब से बिल्कुल बेदिल हो जाते हैं, जो उनका हक है, होना भी चाहिए। मुझे ये ख्याल है कि मज़हब के नाम पे जो भी चूरन बेचा जाता है, कोई भी ग्रोह वो बेच रहा हो, हमें किसी खास का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी चूरन बेच रहे हैं। तो लेकिन नई नस्ल जो है जब वो उस चूरन से तस्कीन नहीं पाती, मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देती हूँ, जैसे एक आइस लॉली है। आप उसको आपने उसको बिल्कुल जो एक्चुअल आइस लॉली है उसमें एक लज्जत है, एक मज़ा है, एक ठंडक है, एक खुशबू है, एक रंग है, वो सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसकी प्लास्टिक की या किसी और मटेरियल से वो बना दें और उसके साथ वो डंडी भी लगा दें हाथ में पकड़ने वाली, और किसी बच्चे को वो दें, तो वो शुरू में एकदम एक्साइटेड होगा कि उसको गर्मी के मौसम में ये ठंडी ठंडी आइस लॉली मिली है। लेकिन जब वो उसको उसको मुंह में डालेगा और उसको
اس سے وہ تسکین اور لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اسے ایک آئس لالی کھانے سے مل سکتی ہے، اور وہ نہیں ملے گی تو نیچرلی وہ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا، یا کہے گا کہ اس کے یہ دھوکہ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح شکلیں مذہبوں کی ہیں، دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ جی یہاں آپ کی مکمل ایمانی روحانی اخلاقی تسکین کا سامان موجود ہے، لیکن نئی نسل جو ہے وہ اتنی سبمسو اور اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ ان کو حاصل کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، اور اور پابندیاں ان کے اوپر جکڑا ان کو جا رہا ہو، اور ان کو کسی قسم کی نہ ایمانی لذت مل رہی ہو، نہ روحانی لذت مل رہی ہو، نہ کسی اور قسم کا کچھ حاصل ہو رہا ہو، سوائے اس کے کہ جن چند کے پاس عہدے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پردھان سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ گھر میں بھی کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا تو باہر جو دو چار لوگ ان سے وہ پوچھ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے علاوہ جو باقی عام پبلک ہوتی ہے، جب ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے انسان کے اندر ایک تلاش ہے۔ روٹی کی تصویر سے تو وہ دل نہیں بہلا سکتا، اس کو ایکچوئل روٹی چاہیے۔ وہ آئس کریم کی آئس لالی کی تصویر سے تو دل نہیں بہلا سکتا، یا وہ ڈمی آئس کریم سے تو دل نہیں بہلا سکتا، اس کو ایکچوئل چاہیے۔ تو پھر وہ تلاش میں نکلتا ہے، وہ پچھلی والی چیزوں کو، سب آئیڈیاز کو، اپنے نظریات کو، سب کو کنڈم کر دیتا، بالکل کہتا ہے کہ یہ بکواس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو پھر اس کے اندر تلاش شروع ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تلاش اس کو کسی اور نظریے یا عقیدے کی طرف لے جاتی ہے، کئی دفعہ وہ اس کو دہریت کی طرف لے جاتی ہے، کئی دفعہ وہ بالکل ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، کبھی وہ اگنوسٹک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آگے پھر مختلف طرح کے، جس کو جیسا جس کا سفر ہوتا ہے اس کو ویسا ویسا وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی تاریخ آگے بڑھی ہے، اسی طرح انسان کا ارتقاء ہوا ہے۔ تو یہ سب سلسلے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان پہ ابھی انکشاف ہوا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والی احمدی فیملیز میں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ایک ٹسل ہر گھر میں، تقریباً ہر دوسرے گھر میں چل رہی ہوتی ہے، اس کا کئی لوگوں نے اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہاں چیزوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ یہاں تو ایک جب تک ہم پاکستان میں تھے، ربوہ وغیرہ میں، تو ایک ماحول ایسا تھا کہ بچوں کچھ دکھایا جاتا تھا وہی دیکھ لیتے تھے، جو سنایا جاتا تھا وہی سن لیتے تھے، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں اتنا زیادہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو اپنی بتائی ہوئی راہوں پہ چلانا بچوں کو بہت آسان تھا۔ لیکن اب جب ہر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، اور پوری طریقے سے اس کی انفارمیشن کے اوپر گرفت ہے، اور ہر سائٹ پہ جا کے وہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے، تو پھر بچوں کو اس جو ہمارے آئیڈیاز تھے اس کے اوپر قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور مزید مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ بچوں کو جو تھیری بتائی جاتی ہے پریکٹیکلی وہ اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں پاتے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں میں جہاں کہیں ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، دیگر اپنی کمیونٹی کی فیملیز کے ساتھ ملنے میں، یا اپنے عہدے داروں کے ساتھ، یا اپنے جلسوں اجلاسوں پہ جانے میں، مختلف جگہوں پہ جو ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ انتہائی حد تک مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ تو انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسے آئیڈیاز جو ہیں اور ایسے نظریات جو ہیں جو پریکٹیکلی جن کا کہیں بھی عمل درآمد جن پہ نہیں ہو رہا، تو وہ ان کو جس طرح ایک، آپ ظاہر ہے آپ ایک مردہ رشتے کو لے کر ساتھ نہیں چل سکتے ہوتے۔ دوست تبھی تک دوست ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ساتھ زندگی کے میدان میں چلتا ہے۔ دوست مر جائے تو اس کی لاش کو بھی دفنانا ہی پڑتا ہے، اس کو بھی آپ ساتھ لٹکا کے نہیں پھر سکتے۔ دوست کیا، کتنا بھی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، چاہے وہ اپنے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، تو کسی بھی تعلق کو جب وہ لاش کی طرح بوجھل ہو جائے تو اس کو اٹھا کر نہیں چلا جا سکتا ہوتا، تو اس کو پھر کہیں نہ کہیں دفن کر کے انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ بنی نو انسان جب
جی آفاق، میں بالکل ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے۔ بات یہ ہے کہ انسان اور ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خیالات کا ہی ہوتا ہے، وہ آئیڈیاز کا ہوتا ہے، وہ سوچ کا فرق ہی ہوتا ہے نا۔ باقی تو ہر انسان میں، دنیا بنی نو انسان جہاں ازل سے پیدا ہوئے اب تک، ان میں وہی خون گوشت ہڈیاں چمڑا جو جو کچھ ہے وہی دل پھیپھڑے گردے جگر سب اسی طرح سے کام کر رہے ہیں سبھی میں۔ تو انسان کو انسان سے جو چیز منفرد کرتی ہے وہ صرف سوچ اور اظہار ہے۔ تو جب آپ اس سوچ اور اظہار کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں دیتے، جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے منفرد پیدا ہوتا ہے، جبکہ قدرت نے اس کی اجازت دی۔ اس نے ہر دو انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا، حتیٰ کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں سوچ کا کوئی پسند ناپسند کا کوئی اختلاف موجود ہوتا ہے۔ تو یہ قدرت نے ایک ورائٹی رکھی کہ ہر چیز میں اس نے ایک، ورنہ اتنی منوٹنی ہو جاتی یکسانیت کی وجہ سے۔ لیکن جب آپ سوچ اور اظہار کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں تو گویا آپ اس انسان کا قتل کر دیتے ہیں۔ وہ ایک جیتی جاگتی ایک لاش کی طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نہ کوئی الگ خیالات رکھ سکتا ہے نہ وہ ان کا اظہار کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اظہار کرتا ہے تو آپ اس کو کمیونٹی سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الگ خیالات رکھنے کی اور اظہار کرنے کی، سوال اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یعنی جو ہم نے کہہ دیا اس کو حرف آخر سمجھو اور اپنی زبان نہ کھولو۔ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی شخصیت کتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا تعالیٰ کے معاملات میں انڈلج کرتی ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا، جیسے ان کی شکلیں مختلف رکھی اسی طرح ان کی سوچ مختلف رکھی، ان کی پسند ناپسند مختلف رکھی، ان کا ہر چیز فرام اے ٹو زی، ہر چیز ان کے ہاتھوں کے وہ جو کیا کہتے ہیں فنگر پرنٹس وہ مختلف رکھے، ان کی آواز مختلف رکھی، ان کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں اس کے اندر جو لائنیں ہیں وہ مختلف رکھی۔ قدرت نے ہر ایک کو منفرد پیدا کیا، ہر ایک اپنی جگہ ایک خوبصورت انڈیویجول ہے۔ تو جب آپ اس سارے کچھ کو کرش کر کے صرف اپنے مفادات کی خاطر ان کو ان کے اوپر ان کو بلڈوز کر کے اور وہاں پہ ایک پکی سڑک بچھانا چاہتے ہیں جس کے اوپر آپ تمتراک سے چل سکیں، ان کو رونتے ہوئے ان کے خیالات کو، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو، تو یہ آپ قدرت کے نظام میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو اس کا ظاہر ہے ان کے نتائج پھر کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے۔ جب بھی کوئی انسان قدرت کے نظام کے مخالف کھڑا ہو جاتا ہے تو جلد یا بدیر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر قدرت اسے مہلت دیتی ہے۔ تو اور وہ شخص جو قدرت کے نظام کو سمجھتے ہوئے انسانی شرف اور وقار جو ہے اس کی قدر کرتا ہے تو قدرت اس کے شرف اور وقار میں بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ جب آپ انسان کے شرف اور وقار کو پاؤں تلے رونتے ہیں تو آپ کا شرف اور وقار بھی اسی طرح پاؤں تلے روندا جاتا ہے، بہت عرصے تک سروائیو نہیں کرتا۔ کسی بھی مسلک کی پیروی کر مگر نہ توہین آدمی کر، کہ احترام بشر سے بڑھ کر کوئی نظام جہاں نہیں ہے۔ تو جب احترام بشر ہی اٹھ جائے اور بس اپنا احترام ہی سب سے امپورٹنٹ ہو جائے اور دوسرے لوگوں کا احترام جو ہے وہ زیرو ہو جائے تو پھر بہت عرصے تک سروائیو نہیں کرتی قومیں۔ وہی قومیں سروائیو کرتی ہیں جو اپنے احترام کا بھی اور احترام بشر کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ بھی چیز جی بالکل، اسی لیے تنقید جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی بھی چیز پہ تنقید کی جائے تو ہر پہلو اس کا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ کیونکہ اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو صرف تعریف ہی کرتے ہیں یا سر چکا کے چپ رہتے ہیں، انہوں نے کچھ بولنا نہیں ہوتا۔
اس لیے جو انتظامیہ اور اشرافیہ ہوتی ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کہاں ہم غلط ٹریک پہ چل چکے ہیں۔ تو یہ اچھا ہے کہ جو لوگ نظام کے پر تنقید کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے بہت بڑے ویل وشر ہوتے ہیں، گو کہ انہی کو برا سمجھا جاتا ہے اور ہر قدم پہ ان کی توہین کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بڑے ویل وشر ہوتے ہیں۔ اب یہ والے ٹاپکس جو اب نئے نئے آ رہے ہیں سامنے، یہ کبھی بھی سامنے نہ آتے، نہ ان کے اوپر کبھی بات ہوتی۔ وہی تقریریں جو لکھی ہوئی ہیں 100 سال سے، انہی کو بار بار پڑھ دیا جاتا ہے، وہاں پہ ریپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ نئے موضوعات تو بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو یہ سب نئے موضوعات، ان پہ لب کشائی جو ہے، یہ ایک طرح سے تنقید کرنے والوں کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے مسلسل تنقید کر کر کے ان کو سوچنے پہ مجبور کیا اور ان ٹاپکس پہ بات کرنے پہ مجبور کیا جن کو یہ انڈر دی کارپٹ کر کے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے کالمسٹ، بڑی بڑی حکومتیں تک جو ہیں وہ لوگوں کو، اپنے جو کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی پالیسیز پر تنقید کی اجازت دیتی ہیں۔ اتنے کالمسٹ ہوتے ہیں، اتنے رائٹر ہوتے ہیں، اتنے اتنے تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس پہ بہتر راستے سجھاتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے، جس کے نتیجے میں پرانی خرابیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور چینجز آتی ہیں جو کہ ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ تعمیر کرتی ہیں۔ لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جو مذہبی گروہ تنقید کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں اور بس صرف سر جھکا کے یس سر کہنے میں ہی اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ کہاں تک کامیاب ہو سکیں گے؟ جی جی بالکل بالکل، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے وہ ٹرک جو ہے وہ جا ہی کھائی کی طرف جا رہا ہے، تو سب کے ساتھ ہی ہینڈ ہوا ہے، چاہے اس ٹرک کے اندر جو بھی ہیں۔ اب وہ ٹرک کے وہ جو اندر، چاہے وہ ڈرائیور تھے یا ٹرک کے اندر کنڈکٹر ہو یا ٹرک کے اندر مال لوڈ کرنے والے ہوں یا اندر بھرے مویشی ہوں ہمارے تمہارے جیسے، آپ کے اور ہمارے جیسے، سب کے ساتھ ہی برابر ہینڈ ہوا ہے، کیونکہ یہ ٹرک جو ہے سارے کے سارے جا رہے ہیں کھائی کی طرف، اور ہمیں اس بتی پہ لگایا ہوا ہے کہ ہمیں چڑھائی کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں بخش رہی، کسی کو بھی انسان نہیں سمجھ رہی، لیکن جو مذہبی چالیں ہیں وہ کہاں کسی سے کم ہے۔ بالکل، یہ تو سیاسی چالیں تو ہم ان پہ کیا روئیں، یہ تو کسی کو بھی نہیں بخش رہی، کسی کو بھی انسان نہیں سمجھ رہی، لیکن جو مذہبی چالیں ہیں وہ کہاں کسی سے کم ہے۔ آپ وہ دیکھ لیں، گھروں کے کیا بستروں کے اندر گھس گئے ہیں یہ، ایسے لگتا ہے کہ جو ایسے رشتے جہاں کل کو یہ کوئی نہیں ان سے بعید نہیں ہے کہ یہ سپرم ڈونر بن جائیں گے، کہ چھوڑو پرے میاں بیوی کے رشتوں کو ہم دیتے ہیں اپنے اپنے سپرم، تاکہ وہ پیدا ہی احمدی، وہ سٹیمپ لگا لگا کے نا اپنے سپرم کے اوپر، تو وہی دیں گے ان خواتین کو کہ یہی اسی سے احمدی بچہ ہی پیدا ہو۔ مطلب ان کا اس حد تک انہوں نے جو تباہی مچائی ہے گھروں کے اندر، تعلقات میں، رشتوں میں، نہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، ماں پیرنٹس اور بچوں کے، ایسے درمیان میں سانپ بن کے بیٹھے ہیں کہ ہر طرف زہر ہی زہر ہے۔ تو یہ بھی تو ایک جو اس کو کیا کہیں، یہ جو سیاسی چالیں ہیں، یہ تو کہیں نہ کہیں دونوں طرف ہی کو مفاد دیتی ہیں نا۔ اگر ان کو مفاد دیا قانون کا، تو یہاں ان کو بھی تو مفاد دیا، باہر کی دنیا کے لیے ان کے اوپر دروازے کھول دیے۔ تو جو یہ مذہبی چالیں ہیں جو ہم بھگت رہا ہے، عام انسان بھگت رہا ہے، اس میں تو مفاد صرف انہی کا ہے، عام انسان تو بیچارہ لٹ گیا ہے، ذہنی سکون تباہ، گھر تباہ، رشتے تباہ، تعلقات تباہ۔ فائدہ کس کو ہوا اس توڑ پھوڑ کا؟ وہ جن کی عقیدت، جن کی کو چار چاند لگ گئے۔ مذہب اور سیاست آپس میں اتنے گڈمڈ ہو چکے ہیں کہ اب دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ سیاست میں مذہب کا بے دھڑک استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح مذہب جو ہے اس میں بھی سیاست چلائی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں نے ایک دوسرے سے ایسی جفی ڈالی ہے، مذہب نے اور سیاست نے، کہ اب میرا نہیں خیال کہ ان کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔
اسی طرح گلے لگے لگے یہ مر جائیں گے دونوں۔ جی جی انشاءاللہ ون بائی ون سبھی پہ بات ہوگی۔ تو ابھی تو آغاز ہے، ابتدا ہے، ابھی تو ہم نے پہلا ٹاپک لیا ہے، کافی لمبی فہرست ہے ٹاپکس کی، تو ان سب پہ ہم انشاءاللہ تعالی ان سارے ٹاپکس پہ جس کو کہتے ہیں نا ان کا تجزیہ کریں گے، اور ان کے اوپر تبصرہ کریں گے کہ یہ ٹاپکس رکھے جانے کی کیا وجہ ہے، اور اس ٹاپک کے تحت جو حقائق ہیں ہماری نظر میں وہ کیا ہیں۔ ان کی نظر میں جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی تقاریر میں بیان کریں گے، لیکن ہماری نظر میں حقائق کیا ہیں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ باری باری۔